تمہیں ملیحہ کیسی لگتی ہے؟ یہ سوال اس قدر اچانک تھا کہ نور الہدیٰ بے گڑبڑا گئے اور بوکھلاہٹ میں کچھ بول ہی نہ سکے تو انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر کچھ دن پہلے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان نے دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ تو پہلے گڑبڑائے ہوئے تھے، اب تو بالکل ہی سڑپٹا گئے۔ بابا جان رکے نہیں، کہنے لگے، یوں تو شاید میں اس بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ تم دونوں میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور دوستی بھی۔ پھر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہو، لیکن میں تمہاری رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ نور الہدیٰ سنبھل چکے تھے، مگر اپنی دو ٹوک فطرت کے باوجود بابا جان کے سامنے ملیحہ کے بارے میں ایسی بات کرنے سے ہچکچا گئے۔ بابا جان نے بھی ان کے گریز کو سمجھ لیا تھا۔ میں تمہاری ہچکچاہٹ سمجھ سکتا ہوں۔ بے شک ملیحہ میری بیٹی ہے، لیکن میں نے تمہیں بھی ہمیشہ اپنا ہی بیٹا سمجھا ہے، اور بیٹا باپ کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہے۔ بولو، ڈو یو لائک ہر؟ آئی لو ہر۔ بابا جان کی بات سے تقویت پا کر اپنے فطری انداز میں بے جھجک بولے تھے۔ بابا جان حیران ہوئے بغیر مسکرا دیے، مگر ان کے مسکرانے نروس ہوں بغیر انہوں نے اگلے ہی پل کہا، مگر اس کے باوجود میں نے ملیحہ سے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اب وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ محبت کرتے ہو پھر بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ملیحہ ایسا نہیں سوچتی، مگر سوچ تو سکتی ہے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہو کے پھر کہا، وہ میرے اور اپنے موجودہ رشتے سے مطمئن ہے۔ مجھے نہیں لگتا اسے سے اس رشتے میں کسی کم یا گنجائش کا احساس ہوتا ہے۔ اسے احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت معصوم اور سادہ ہے، پھر کم عمر بھی ہے، اور اس لیے ان باتوں کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں۔ مگر بچی بھی نہیں ہے، دھیان دلایا جائے گا تو گنجائش بھی نکل آئے گی۔ بابا جان چپ ہوئے تو نور الہدیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ ملیحہ سے اس کی مرضی معلوم کر لیجئے۔ لیکن بابا جان اگر وہ انکار کر دے تو پلیز مجبور مت کیجیے گا۔ بابا جان نے ان کی طرف گہری نظر ڈالی۔ وہ اگر نہ کر دے گی تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور ایک بے نام مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ دکھ تو ہوگا، مگر میں ملیحہ کی خوشی کے خاطر ہر دکھ سہ سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر ابھی چپ ہی ہوئے تھے کہ ہاتھ کی پشت پر ایک ریشمی احساس نے انہیں چونکایا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ملیحہ چائے کی ٹری ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ وہ جھکنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ کندھے سے پھسل کر ان کے ہاتھ پر آ گرا تھا۔ ملیحہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کے اور بابا جان کے بیچ کیا بات چل رہی تھی، مگر اس نے نور الہدیٰ کا ہر جملہ سنا تھا، اور جسے سن کر اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اس نے ایک کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر ٹھیک اسی وقت انہوں نے ہاتھ میں پکڑا بال اپنے ملیحہ کے بیچ تان دیا تھا۔ یہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی ایک لاشعوری کوشش تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ ان کے چہرے سے ان کی اور نور الہدیٰ کی بات چیت کا مفہوم اخذ کر لے، مگر ان کے لاشعوری حرکت ملیحہ کو تعزیانے کی طرح لگی تھی۔ تحقیر کے شدید احساس نے اس کی حسیات ہی سلپ کر لی۔ نور الہدیٰ کو بھی بابا جان کا یہ انداز بہت برا لگا تھا۔ بابا جان، وہ آپ کو کپ پکڑا رہی ہے۔ انہوں نے بابا جان کو ملیحہ کی طرف زبردستی متوجہ کیا۔ ٹیبل پر رکھ دو بیٹا، کہہ کر پھر سے اخبار میں گم ہو گئے۔ ملیحہ نے کپ ان کے سامنے رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی، مگر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے نور الہدیٰ سے جہاں وہاں کی باتیں کرنے لگی۔ ان کی باتوں سے وہ وقتی طور پر بہل تو گئی تھی۔ اسے یاد آیا جو نور الہدیٰ نے اسے کچن کے دروازے پر کہا تھا، مگر شاید آپ خود بھول چکے تھے۔ اس نے سوچا بابا جان سے بات کرے یا نہ کرے، پھر بات کرنے کا سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ بابا جان اس کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے تھے۔ وہ گھوم کر ان کے پاس گھاس پر گھٹنے ٹکا کر بیٹھی ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ بابا جان اخبار سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹ کونسل مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش کروا رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے اس نے آخری جملہ عاجزی سے ادا کیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں ہے۔
مگر تھوڑی دیر کو آ سکتے ہیں نا بابا جان، یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اسی بہانے سے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈسکیپنگ کے علاوہ سی اسکیپنگ بھی بنائے ہیں، اور گیلیگرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔ پچھلے مہینے میں نے اتنے سارے نیو کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک، وہ اپنی بات کہہ کر اٹھا اور اندر چلے گئے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا تھا۔ ایسے میں اپنے ہاتھ کے نصف پر نور ہدا کے مہربان لمس کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کر کے اسے لگا وہ رو پڑے گی، اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی طرف دیکھا بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپ کو اسے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نور ہدا کے لاش میں باہر جانے کے لیے لاؤنج آئی تو اسٹڈی سے آتی ہی آواز سن کر رک گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ملیحہ نے اسٹڈی میں جھانک کر دیکھا۔ بابا جان ٹیبل کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھے تھے، وہ نور ہدا ٹیبل کے سامنے کھڑے ان سے الجھ رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے بابا جان، آپ نے ملیحہ کو کس قدر ہرٹ کیا، وہ اچانک ہی کتنی چپ سی ہو گئی تھی۔ آپ کو تھوڑا سا خیال تو کرنا چاہیے، وہ بہت حساس طبیعت کی لڑکی ہے۔ بابا جان کو ان کا جرا کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، تو ملیحہ کے معاملے کچھ زیادہ ہی حساسیات کا مظاہرہ کر رہے ہو نور ہدا، ورنہ ملیحہ تو اتنی حساس نہیں ہے، میں نے کبھی اسے جذباتیت کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا۔ اور جیسے تم اس کی ناراضگی سمجھ رہے، وہ چپ دراصل اس لیے تھی کہ ملیحہ میری بات اور میرے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہے۔ اسے یہ بات بھی پتہ ہے کہ بحث مجھے پسند نہیں۔ اب تم جا سکتے ہو، وہ کسی گنجائش کے بغیر بولے تھے۔ نور ہدا باہر نکلے تو ملیحہ ہی دروازے میں کھڑی تھی۔ اس سے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ نے پیچھے سے انہیں پکارا، ہادی بھائی، آپ دوبارہ بابا جان سے اس بارے میں بات نہیں کریں گے؟ کیوں؟ انہوں نے مڑ کر کہا تو وہ عجیب سا لہجے میں بولی، اب نے سنا نہیں، میں بابا جان کے مزاج کو اچھی طرح سے سمجھتی ہوں۔ نور ہدا کے لاشعور میں کوئی سپارک ہوا تھا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آ کر بولے، بابا جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے آپ ہی اس کے لہجے میں شکایت در ہے تو نور ہدا نے اسے سمجھانا چاہا، بھلا میں تمہاری پرواہ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے ان سے یہ سوال کبھی نہیں پوچھا۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو میری طرف سے بابا جان سے پوچھ لیجئے گا۔ دیکھو تم، بس ہادی بھائی، اس نے ہاتھ اٹھا کر ان میں چپ کروا دیا۔ اب آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، نہ مجھ سے نہ بابا جان سے۔ اس کی بات کا برا منائے بغیر اسے دیکھ کر ستائش سے بولے، زبردست بھائی، آج لگا تم بابا جان کی بیٹی ملیحہ جانتی تھے۔ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کریں پھر بھی ہلکے سے مسکرا دی۔ نور ہدا کو آرٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی وہ ملیحہ کے ساتھ ہے۔ حال میں شائقین کے علاوہ صحافیوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی جو مصور سے انٹرویو بھی لے رہے تھے۔ کچھ صحافیوں نے ملیحہ سے بھی چند سوالات کیے، ان سے باتیں کر رہی تھی کہ نور ہدا اس کے کان میں بولے، ذرا سائڈ پہ آ کر بات سننا۔ وہ ایک نسبتاً الگ طرح کے گوشے کی طرف آگے۔ ملیحہ بھی صحافیوں سے معذرت کرتی اس طرف آگئی۔ کہیے ملیحہ، مجھے جانا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے فوراً ہی منع کر دیا، ملیحہ سمجھنے کی کوشش کرو، فیکٹری کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے، مجھے روزانہ 1.5-2 گھنٹے وہاں دینے ہی پڑتے ہیں۔ ملیحہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ نور ہدا جائے، مگر ان کی مصروفیت کا بھی اسے اندازہ تھا، اس لیے اجازت دیتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، مگر 4 بجے تک آ جائے گا، کہیں میں گھر جانے کے لیے آپ کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں۔ 3 بجے ہی آ جاؤں گا۔ وہ اجازت ملنے پر خوش ہو کر بولے، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، لیکن تم ناراض تو نہیں ہو؟ اسے ہنسی آگے، نہیں بابا، ناراض کیوں ہوگی، کیا مجھے آپ کی مصروفیت کا علم نہیں؟ لیکن آپ میری ناراضگی کے خیال سے اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا اسٹیمپ پیپر پر لکھا دوں کہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی؟ سوچ رہا ہوں لکھوا ہی لوں، کیا پتا کسی دن تم ناراض ہی ہو جاؤ۔ وہ بھی مذاق سے بولے، پھر کہا، اچھا میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ملیحہ کا ساتھ تھپک کر چلے گئے تو ملیحہ بھی اپنی بلیک ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی کونے سے نکل آئی۔ کیمرے کا فلیش چمکا تھا۔ اب تک کئی صحافی ملیحہ کی تصویریں کھینچ چکے تھے، اسی لیے اس نے دھیان نہیں دیا
فلیش پھر چمکا، تیسری بار، چوتھی بار، جب پانچویں بار فلیش چمکا تو ملیحہ نے چہرے پر آئے بال سمیٹے ہوئے اس طرف دیکھا اور تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ روشنی کے بادل چھٹے تو ملیحہ واحدان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ واحدان کیمرے کا اسٹرپ گلے میں ڈال کر اس کے پاس آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، وہ کہہ کر چپ ہو گئے تو واحدان کہنے لگا، حالانکہ تو آپ کو بھی میرا احوال دریافت کرنا چاہیے، پر چھوڑیے، ان رسمی باتوں میں کیا رکھا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولی۔ وہ محظوظ ہو کر ہنسا، اس کے پیچھے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھنے لگا۔ ملیحہ، اس نے پہلی بار ملیحہ کو اس کے نام سے پکارا تھا جی۔ وہ سحر زدہ سی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر بولی۔ واحدان نے پلٹ کر اس سے پوچھا، یہ تصویر آپ نے بنائی ہے؟ ملیحہ نے ایک نظر اس پینٹنگ کو دیکھا اور کہا ہاں، پھر پوچھنے لگی کیسی ہے؟ اس کے پوچھنے پر واحدان غور سے اس پینٹنگ کو دیکھنے لگا۔ پینٹنگ کیا تھی؟ لگتا تھا اس 3 فٹ لمبے اور 1.5 فٹ چوڑے فریم میں درد کی اذیت ناک کیفیت منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ خشک زمین پر اوبری لکیر اس کے پیاس کی گواہ تھی اور ایک سوکھا درد جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کو خشک پتا تک نہیں تھا، مردہ زمین کے سینے پر یوں گڑا تھا جیسے خود اپنے ہی ہاتھ پر نوحہ نہ ہو۔ دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا جس پر سورج پیلے رنگ کے تھال کی مانند دہک رہا تھا۔ تحد نگاہ اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا۔ وہ اکلوتا زیرو جو اس سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس کے سادہ کپڑے پر مسافتوں کی گرد جمی تھی، سر کے بال لمبے اور گرد آلودہ بے ترتیب داڑھی جاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کی ڈان پر تھا، جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی کی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیوں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقش سے کرب اور اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ ایک گہرا سانس بھر کر وہ واحدان نے خود کو نامعلوم کیفیت سے آزاد کرتے ہوئے تصویر کا کیپشن پڑھا۔ عشق آتش ایک سرد لہر واحدان اپنے وجود میں اڑتی محسوس کی۔ عشق کا یہ چہرہ اس کے شعور کو خوف زدہ کر گیا تھا۔ پینٹنگ تو اچھی ہے، لیکن آپ نے عشق کو کتنے دردناک انداز میں کیوں پینٹ کیا؟ اس نے آہٹ پوچھ لیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس پینٹنگ کو دیکھا واحدان کے دل و دماغ لرز کے تھے۔ عشق اول اور آخر درد ہے۔ درد ہی کیوں؟ ملیحہ کے جواب پر واحدان نے کہا، کسی کو چاہنے کا احساس زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے، جس کے ہر رنگ میں نئی امید چھپی رہتی ہے، اور جہاں امید ہو وہاں درد کا کیا کام؟ ملیحہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ چپ ہوا تو نرمی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، وہ محبت ہے واحدان، جس کی روشنی سے امید کے رنگ پھوٹے ہیں۔ عشق محبت کی انتہا ہے جس کی جستجو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آگ ہے جو ہر بٹی میں سلگائی نہیں جاتی۔ عشق حاصل نہیں، لا حاصل کا جنون ہے، خواہش نا تمام ہے۔ عشق کا جنم ہی جدائی کی کوکھ سے ہوتا ہے، اور بھلا جدائی راحت دے سکتی ہے؟ جدائی تو درد دیتی ہے، اور جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ واحدان اس کی آواز میں کہیں کھو سا گیا تو اس کے لہجے میں آئی تپش کو محسوس کر کے چونکا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملیحہ نے اسے دیکھا، روح پھیر لیا۔ میں نے کبھی آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہا۔ کچھ دیر بعد ملیحہ نے اس کی تیکھی تیکھی سی آواز سنی تو اس کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے دھیمے سے بول رہا تھا، پر لگتا ہے اب میں آپ کو ڈسٹرب کرنے لگا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو بس ایک بار کہہ دے، میں دوبارہ کبھی آپ کے سامنے آنے کی جرات نہیں کروں گا۔ پھر وہ ذرا سا ہنسا۔ میں نے یوں بھی آپ سے ملنے کے لیے کبھی کوئی شعوری کوشش نہیں کی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ آفاق کی کزن ہو سکتے ہیں۔ آج بھی آفاق اور ساجد زبردستی مجھے ساتھ لے آتے اور آپ کو دیکھنے سے پہلے مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے یہاں مل جائیں گی۔ آفاق بھائی یہاں؟ حیران ہو کر اس نے اپنے آس پاس دیکھا، مگر فوراً ہی واحدان کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مگر آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا، وہیں لائبریری کی سیڑھیوں پر۔ میں ہر صبح دعا کرتا کہ آج میرا انتظار ختم ہو جائے، اور ہر شام سوچتا کہ آپ کا انتظار زندگی کی آخری سانس تک کروں گا۔ لیکن اگر آپ کو گوارا نہیں تو وعدہ کرتا ہوں کبھی ان راستوں پر پاؤں نہیں رکھوں گا۔
جن پر آپ کو گزرنا ہوگا، وہ سرراہ ملاقات بھی ہوئی تو آپ کا راستہ نہیں روکوں گا۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ملیحہ نے نگاہ چرا کر رخ بھی موڑ لیا۔ والدان کو اچانک شدید تھکن کا احساس ہوا تھا۔ وہ بوجھل سے انداز میں پلٹا اور جانے لگا، آپ ایک اور بار لائبریری جا سکتے ہیں۔ والدان ٹھٹک کر رکا، پھر ایڑیوں کے بل گھوم گیا۔ وہ اب بھی رخ موڑے فرش پر لگے ٹائلوں کو دیکھ رہی تھی۔ والدان کو اپنے سماعتوں پر شبہ سا ہوا۔ کیا کہا آپ نے؟ ملیحہ نے اسے دیکھا اور زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کل صبح 10 بجے، اور وہ نہال ہو گیا۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا، آپ کو جب وقت ملے آ جائیے گا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتے والہانہ پن سے سٹپٹا کر ملیحہ نے چہرہ موڑ دیا۔ کونسل کے ملازمین کے یونیفارم پہنے ایک شخص کو اشارے سے پاس بلا کر پینٹنگ اتارنے کو کہا۔ پھر اسے پینٹنگ لی کر ملیحہ نے والدان کی طرف بڑھائی۔ یہ لیجیے میری طرف سے تحفہ عشق آتش۔ ملیحہ کے ہاتھ سے پینٹنگ پا کر والدان نے معنی ہیزی سے کہا تو وہ حیات سے سرخ ہوتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ 4 بجے وہ نور الہدیٰ کے ساتھ کیسر فاروقی کے لانچ میں داخل ہوئی تو بابا جان کے ساتھ ملک ناصر پہلے سے موجود تھے۔ نور الہدیٰ کو شطرنج کھیلنے کا تو کوئی شوق نہیں تھا، مگر دیکھنے کا شوق ضرور تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر ان دونوں کو شطرنج کھیلتے دیکھنے لگے۔ ملیحہ البتہ سلام دعا کے بعد جلدی ہی اٹھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے۔ کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر ننگے پاؤں کمرے میں چکر کاٹتے وہ ملک ناصر کے جانے کا انتظار کر رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ انتظار فضول ہے۔ ملک انکل رات کے کھانے کے بعد ہی جائیں گے، پھر بھی وہ ٹہلتی رہی۔ شام ڈال چکی تھی جب ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا ہے، اس نے کہا۔ پھر بہادر کو آتے دیکھ کر وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ بی بی صاحب کھانا لاگے ہیں، مجھے بھوک نہیں، اس نے کہا اور پوچھا، اچھا سنو، ملک انکل چلے گئے ہیں یا ابھی بیٹھے ہیں؟ چلے کہاں جائیں گے جی، ابھی تو بیٹھے، کھانا کھائیں گے پھر چائے پی کر جائیں گے۔ ویسے ایک بات بتائیے بی بی صاحب، یہ ملک صاحب بالکل ہی ویلے ہیں۔ وہ ہنس پڑی، پھر ہنسی روک کر سنجیدگی سے بولی، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ جانے لگا تو ملیحہ نے اسے روک کر کہا، اور سنو، جب انکل چلے جائیں تو مجھے بتا دینا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ بیڈ پر آ بیٹھی، پھر اٹھی اور بالکونی میں آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ دروازہ پھر بجا۔ اس بار بھی بہادر تھا، اس نے ملک ناصر کے جانے کا بتایا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اسے بیچ کر ملیحہ باتھ روم میں گئی۔ منہ پر پانی کے چینٹے مار کر کمرے میں آئی، بالوں کو سلجھا کر کلپ کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بابا جان کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھے وہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر دوسرے پل خود کو مضبوط کر اس نے دروازہ کھولا کمرے میں آ گئی۔ بابا جان آتش دان کے سامنے رکھے راکنگ چیئر پر آنکھیں باندھ کے نیم دراز ہے۔ ملیحہ چاہتی تھی وہ سو نہیں رہے تھے، یہ ان کی عادت تھی، وہ جب بھی کسی گہری سوچ میں ہوتے تو یوں ہی آنکھیں باندھ کر کے راکنگ چیئر پر نیم دراز ہو جاتے۔ ملیحہ ان کے سامنے کشن پر بیٹھ گئی۔ بابا جان اپنے ہاتھ پر ملیحہ کے ہاتھ کا لمس اور پھر اس کی آواز سن کر بابا جان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا بات ہے بابا جان؟ وہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی، وہ اٹک کر بولی۔ بابا جان نے خوش گواریت سے کہا، کمال ہے، میں بھی کچھ دنوں سے ایک بات تم سے کرنا چاہ رہا ہوں، پر سمجھ نہیں پتا کیسے کہوں، ایسی کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں بابا جان بولیے، بات کرنے کی ہمت پہلے تم نے کی، اس لیے تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ سوچ کر آتی ہر حال میں ان سے بات کر کے رہی کہ اب گڑبڑائے وہ۔ بابا جان میں اتنا بول کر وہ ہانپنے لگی تو بابا جان اپنے ہاتھ پر کر اس کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دینے کے سے انداز میں کہا، بولو ملیحہ کیا بات ہے؟ بابا جان میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں، اور اس نے کہہ دیا کس سے؟ وہ حیرت سے بولے۔ والدان مصطفیٰ سے۔ بولنے کے ساتھ اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو کچھ اور جھکا لیا۔ بابا جان کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھی۔ یہ والدان مصطفیٰ کون ہے؟ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں اسے لائبریری میں ملی تھی۔ ملیحہ کی جھکی پلکیں رکا انداز۔ بابا جان نے بہت کچھ عرض کر لیا تھا، غیر محسوس انداز میں ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے پتھریلے لہجے میں بولے، مجھے اس سے کیوں ملوانا چاہتی ہو؟ وہ بولی تو آواز کچھ اور دھیمی ہو گئی، بابا جان میں اسے، مگر ہزار کوشش کے باوجود وہ محبت کا لفظ شرم نے زبان پر آنے نہیں دیا، تو جملہ ہی بدلتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور آنکھیں میچے ان کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ملیحہ نے ان کی آواز سنی، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ ملیحہ نے آنکھیں کھولی اور سر اٹھا کر انہیں دیکھا، اور خواہش کی کاش کبھی نہ دیکھا ہوتا۔ ان کا چہرہ کسی چٹان کی طرح سخت بے جان تھا، لیکن آنکھیں آگ اگل رہی تھی۔
بے دم سے پکار کی صورت اس کی زبان سے نکلا، بابا جان جاؤ، وہ بولے۔ ملیحہ تڑپ اٹھی۔ بابا جان میری بات تو سنی۔ اس نے بابا جان کا ہاتھ تھام کر کچھ کہنا چاہا، پر بابا جان بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کاٹ-دار آواز میں بولے، میں ایک لفظ اور سننا نہیں چاہتا، نہ تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ملیحہ کو لگا کسی نے اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی، بابا جان آپ ایک بار اسے مل تو لے، وہ بہت اچھا ہے۔ ملیحہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ ملیحہ نے زندگی میں پہلی بار ان کی پرجلال آواز کی گونج سنی تھی۔ وہ جھٹکے سے اسے ہٹا کر کھڑے ہوئے۔ ملیحہ ان کے پاؤں پکڑ کر رو پڑی، ایسا مت کر بابا جان، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے بھول جاؤں۔ ملیحہ کو لگ رہا تھا آتش دان میں جلتی آگ نے اس کے بدن میں راستہ بنا لیا ہے، وہ اب اس کا اندر سوکھی لکڑی کی طرح چل رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر پڑتے شعلوں کے عکس نے انہیں چٹان جیسی سردی دے رکھی تھی۔ ان کے پیر پکڑ کر ان کے گھٹنے سے پیشانی ٹکا کر روتی ملیحہ ہاک ہوتی جا رہی تھی، تو مجھے بھول جاؤ، وہ کتنے آرام سے کہہ رہے تھے۔ ملیحہ رونا بھول گئی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور سرگوشی جیسی آواز میں فریاد کی، میں مر جاؤں گی بابا جان، مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا، لیکن اگر نافرمانی کرو گی تو مرتے دم تک تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا۔ اس کے رحم کی آخری اپیل بھی بے رحمی سے مسرد ہو گئی۔ ملیحہ کو اچانک لگنے لگا کہ ہوا میں آکسیجن ختم ہو گیا ہے۔ وہ اپنے نیم جان وجود کو سنبھالتے اٹھی اور شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازے کو اپنے پیچھے بند کرتی وہ وہیں دروازے کے پاس گر سی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تبادر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، مگر وہ بے نیازی سے لب بینچے ساکت بیٹھی تھی۔ رات گزر چکی تھی اور فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ملیحہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اتنے غور سے اذان کے الفاظ سننے لگی جیسے پہلی بار سن رہی ہو۔ ایک عدالت ایسی جہاں سے میرے رحم کی اپیل مسترد نہیں کی جائے گی۔ ایک امید نے اس کے مردہ جسم میں جان ڈالی تھی، وہ اٹھی مگر لڑکھڑا گئی۔ ساری رات ایک ہی زاویے سے بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ پھر اٹھی، اس بار اس کے قدم کسی کا ساتھ دیا تھا۔ وضو کر کے وہ جائے نماز پر کھڑی ہو کے نماز تو وہ ہر روز 5 بار پڑھا کرتی تھی، مگر اتنے وہ فرضوں کی دوسری رکعت میں تھی کہ دستک کے بعد کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا۔ نماز ختم کرتے ہوئے ملیحہ نے دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں طرف گردن کو موڑ کر سلام پھیرا تو نظر سیاہ پٹیوں والی چپلوں میں مقید سرخ اور سفید پیروں پر رک گئی۔ آج سے 3 دن بعد یعنی جمعے کے روز تمہارا نور الہدیٰ کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا۔ زیادہ بڑا فنکشن نہیں ہے، تمہارے نانیال والے ہوں گے اور میرے کچھ دوست، شاید کچھ مہمان نور الہدیٰ کے بھی ہوں گے۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ رات آزمائش اور صبح سزا لے کر آئی ہے۔ اس نے سوچا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک کا آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ بابا جان ایک نظر اس کی خاموشی کو دیکھ کر کمرے سے باہر آ گئے، پھر سیڑھیاں اتر کر ہال کے دروازے سے باہر لان میں نکل آئے۔ نور الہدیٰ اپنی روٹین کے مطابق ٹریک سوٹ پہنے ایکسرسائز کے لیے لان میں آئے تو بابا جان کو اس وقت وہاں دیکھ کر حیران سے ان کے پاس آگے، کیا بات ہے بابا جان، آج صبح صبح لان میں نظر آ رہے کہ آرمی لائف کا شیڈول دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ خوش دلی سے مذاق کرتے ہوئے بولے، مگر بابا جان کے چہرے پر سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نور الہدیٰ، بلکہ یوں سمجھو میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں اس کی اطلاع دے رہا ہوں۔ کہیے بابا جان، میں نے تمہاری ملیحہ کی شادی طے کر دی ہے۔ نور الہدیٰ انسان ہی تو تھے جن کے سینے میں دل بھی تھا اور اس دل میں جذبات بھی۔ ملیحہ کی بےتکلفی اور بے سادگی کے باوجود کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا وہ ملیحہ کے کبھی بھی خاص نہیں بن سکے، مگر ملیحہ تو ان کے لحاظ تھی۔ یہ سچ تھا انہوں نے ملیحہ کو پانے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، لیکن وہ بن مانگے انہیں مل رہی تھی۔ محض کیسے نہ ہوتا، مگر بابا جان کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں کر سکے۔ لیکن جب انہوں نے کہا جمعے کی شام تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا اور ہفتے کو ولیمہ، اس کے بعد میں چاہتا تم دونوں کچھ دنوں کے لیے لندن چلے جاؤ، وہاں گھوم پھر آنا، تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جمعے کو یعنی صرف 3 دن بعد بابا جان، اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ضرورت کے نہیں، میرے فیصلے کے، وہ اپنے محسوس انداز میں بولے، اور میں اپنی اولاد سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ میرے فیصلوں کو مانے گی۔ پھر کچھ نرم بھرتے ہوئے کہا، سیدھی سی بات ہے نور الہدیٰ، لڑکا اور لڑکی گھر میں ہی ہیں اور کل میں کسی بھی وقت پڑھائی جا سکتے، تو پھر انتظار کس لیے؟
آپ ملیحہ کی مرضی معلوم کر چکے؟ انہوں نے طرز بضب سے پوچھا۔ میں بھی اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ مبہم جملہ ان کے لیے زندگی کا واضح پیغام تھا۔ وہ بے احتیاط بابا جان کے گلے لگے۔ بنا مانگے ہے زندگی نے آہر وہ دیا ہے کہ ساری عمر شکر میں گزرے گی۔ بولنے کے بعد انہیں دھیان ہے کہ کسی سے کیا بول گئے ہیں۔ ان سے لگو کہ وہ خجالت سے سر کو کھجانے لگے تو بابا جی ایک مسکراتی نگاہ ان پر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے بابا جان کو جاتے ہوئے دیکھا اور ایک گہری مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ انسان بہت جلد باز ہے۔ سمندر کی بحران موجوں کا مقابلہ کرتے اچانک کنارہ نظر میں آ جائے تو اسے نظر کا دھوکہ سمجھ کر خود کو لہروں کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ تحقیق بھی نہیں کرتا کہ جہاں وہ ڈوبا وہاں ساحل تھا۔ وہ کبھی صحرا میں چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر جھلسی ریت میں دوڑتا چلا جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ اب لاپائے کا یہ سفر تشنگی کو بڑھا تو نہ دے گا۔ مگر ہر غلطی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ کچھ غلطیوں پر سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ نور ہدا کو بھی اس ایک مسکراہٹ کا خمیازہ تمام عمر ادا کرنا تھا۔